عقیلۂ بنی ہاشم کہا گیا، اس کو عقیلۂ بنی ہاشم کہا گیا۔ یہ مرتبہ ہی کافی پے افتخار ہے، یہ مرتبہ ہی کافی پے افتخار ہے۔ ایک پل کو بھی حسین سے ہوتی نہیں جدا، ایک پل کو بھی حسین سے ہوتی نہیں جدا۔ کچھ اتنا اپنے بھائی سے زینب کو پیار ہے، کچھ اتنا اپنے بھائی سے زینب کو پیار ہے۔ آنے نہ دے گی آج کبھی رب کے دین پر، آنے نہ دے گی آج کبھی رب کے دین پر۔ مثل حسین دین کی یہ جان نثار ہے، مثل حسین دین کی یہ جان نثار ہے۔ اور دربار میں یزید کے بے خوف و بے خطر، دربار میں یزید کے بے خوف و بے خطر۔ بنت علی نے خطبہ دیا شاندار ہے، بنت علی نے خطبہ دیا شاندار ہے۔ سن لے یزید کہنے لگی دختر علی، سن لے یزید کہنے لگی دختر علی۔ تو فتح جس کو سمجھا ہے وہ تیری ہار ہے، تو فتح جس کو سمجھا ہے وہ تیری ہار ہے۔ باقی اعضاء میں آج بھی ہے جد کا میرے نام، باقی اعضاء میں آج بھی ہے جد کا میرے نام۔ سنتا جسے اعضاء میں جہاں بار بار ہے۔ اور مسائل کو جانگا صاحب ملازہ فرمائیں کہ لاش عقی پہ کہتی تھی یہ زینب حزین، لاش عقی پہ کہتی تھی یہ زینب حزین۔ مونس ہمارا ہے نہ کوئی غم گسار ہے، دستے ستم سے بالی سکینہ کو بھائی جان، دستے ستم سے بالی سکینہ کو بھائی جان۔ ہے بچا نہ پائی بہن شرمسار ہے، ہر غم کو سہ کے چھوڑا نہ دامانے صبر و شکر، ہر غم کو سہ کے چھوڑا نہ دامانے صبر و شکر۔ زینب ثبات و شکر کا ایک کوہسار ہے، لاشے کو تیرے چھوڑ کے بے گور و بے کفن، لاشے کو تیرے چھوڑ کے بے گور و بے کفن۔ مقتل سے جا رہی یہ بہن سوگوار ہے، سر پر ردا نہیں ہے رسن بستہ ہے حرم، سر پر ردا نہیں ہے رسن بستہ ہے حرم۔ بالوں میں خاک کرب و بلا کا غبار ہے، بالوں میں خاک کرب و بلا کا غبار ہے۔ کرار ایسی آنکھ پہ رحمت خدا کی ہو، کرار ایسی آنکھ پہ رحمت خدا کی ہو۔ سرور کے غم میں جو بھی ہوئی اشک بار ہے، سرور کے غم میں جو بھی ہوئی اشک بار ہے۔ میں نے آج کرام کے ساتھ مجھے کرام مولانا سید عبد الامام صاحب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں پر محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشرف المرسلين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالخاص محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد لله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حتى محمد وآل محمد وآخر التعافل والظالم. اللهم لعن الصحابة الذين جاهدت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعات على أجل اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صلوات محمد.
حضرات ایک بار تین بار اپنے اخلاق اور گھر مرحوما شمشاد بیگم بنت منا مرزا کے روح کو مثال فرما دیں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد فرزان ہوتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور بہرحال یہ اشارہ ثواب کی مجلس ہے، جس شاہ مولانا شاہ صاحب کی ہے اسی کے حساب سے مد نظر رکھتے ہوئے دنیا اور آخرت کے سلسلے سے تھوڑا سا گفتگو کر دیں گے انشاءاللہ۔ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن اسی سورہ میں سب واضح کر دیا کہ کون خسارے میں نہیں ہے اور عمل انجام دے رہا ہے، عمل صالح نیک عمل انجام دے رہا ہے۔ لیکن بغیر عمل کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، جب تک جو ہے عمل نہیں کرے گا تب تک جو ہے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ عمل صالح ہو اور ایمان ہو، ایمان جو ہے اس کا مکمل ہو، اور جو صاحب ایمان ہوگا تو وہی مومن ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ مومن کے لیے جو ہے وہ جنت ہے، تو صاحب ایمان ہو۔ بہرحال اب جو ہے تمام چیزیں ہیں، حق پہ بھی چلنا ہے، تمام چیزیں واضح کرنا ہے، یہ بھی ہے کہ حق گوئی سے بھی کام لو ہے نا، اگرچہ جو ہے سامنے باطل ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ حق گوئی سے جو ہے کام لے لینا، ظالم کے سامنے جو ہے حق بولنا، یہ بھی جو ہے جہاد ہے۔ اب علماء موجود ہیں، معلوم ہوا کہ اگر ایسے موقع پہ جو ہے قتل کر دیا جائے تو شہادت کا درجہ رکھتا ہے، شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر ظالم کے سامنے اشارہ کر دے، نجاشی سب کو معلوم ہے نا، وہ تھا اشعار وغیرہ سے سب سناتا تھا، مولا علی کی طرف سے اشعار کہتا تھا، پیغام جو ہے اشعار کے ذریعے، شعر کے ذریعے پہنچاتا تھا نا۔ پہلے ٹی وی اور موبائل اور ریڈیو یہ سب نہیں نہ تھا، اسی طریقے سے جو ہے اشعار کے ذریعے پیغام پہنچاتا تھا۔ لیکن کیا ہوا، بس اشارہ کر رہے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ خوری کر لیا، سب بہکانے میں آ گیا، شراب وغیرہ پی لیا۔ جب معلوم ہوا مولا علی نے کہا کہ تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور ماہ رمضان میں اس کا 10 الگ، تو کہا کہ مولا کچھ ہٹا دیجیے، 10 ہی لگا دیجیے۔ مولا کہا نہیں، جو ہے اللہ کا جو حکم ہے وہ جو ہے ہو کر رہے گا۔ تو کہا کہ جب قدر ہی نہیں ہے اللہ سے آدمی کا تو فائدہ کیا ادھر رہنے سے؟ فوراً کیا کیا، ادھر چلا گیا۔ سنیے جو اس کے لیے کہہ رہے تھے، ادھر چلا گیا۔ جب ادھر گیا تو معاویہ نے کہا کہ دیکھو تم حق کی طرف آ گئے نا، باطل کی طرف سے تمہیں پہلے ہی حق کی طرف آ جانا چاہیے تھا، حق کی طرف تمہیں پہلے ہی آ جانا چاہیے۔ چلو دیری میں صحیح، سمجھ میں تو آ گیا کہ حق ادھر ہے، تو اب انہوں نے جواب کیا دیا، کہا کہ دیکھو علی کے ظلم کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آئے، بلکہ علی کی عدل کی وجہ سے۔ جب مولا علی کو معلوم ہوا تو مولا نے کہا کہ حق گوئی سے کام لیا ہے، یعنی سامنے جو ہے دشمن ہے اور حق گوئی سے کام لیا، تو مولا علی نے کہا کہ اگر اسی وقت جو ہے یہ قتل ہو جاتا تو پھر جو ہے ولایت کی راہ میں یہ شہید کہا جاتا۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، اور حق ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے حق بیان کرے گا، جب حق کہے گا، پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے کوئی افلاطون کا ڈبہ لا کے دے گا، سمجھ گیا؟ پھر جو ہے پتھر آئیں گے، ہے نا، آج کل پتھر والا موبائل والا ہو گیا، ایسے جائے یہ سلوات پڑھ دیجیے، ہے نا، موبائل ہے تو سجا میں جو ہے انسان صبر کر رہا ہے۔ تو اب کون گھاٹے میں ہے، کون نہیں ہے نا، گھاٹا کیسا ہے، نقصان کیسا ہے، تمام چیزیں جو ہے واضح ہو گئی۔ بہرحال مختصر وقت میں تو نہیں، لیکن جو سورہ ہے اگر تفسیر میں جائیں تو تمام چیزیں جو ہے واضح، کوئی انسان جو ہے
خسارے میں نہیں ہے، نقصان میں نہیں ہے. تو یہ جو دنیا ہے، دیکھیے اس دنیا میں انسان جو ہے زندگی گزار رہا ہے، تو اس دنیا میں اگر جو ہے محبت علی ابن ابی طالب ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے نجات یافتہ ہے. خود مولا علی نے فرمایا ہے ارے کہ ہم جو ہے آئیں گے، بہت سے موقع ہے نا، موقع فرمایا مولا علی نے کہ دیکھو ہم جو ہے آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پہ فرمایا بہت سا موقع. قبر میں جو ہے آپ دیکھیں کتنی جو ہے وحشت، ڈھیری قبر ہے نا، قبر میں کتنی وحشت ہوگی. ظاہر سی بات ایسے موقع پہ فرمایا اگر جو ہے انسان کو صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور وہاں جو ہے تمام چیزیں ہو، باغ ہو، پھول ہو، پھلواری ہو، نہر ہو، سب چیز ہو، اب اگر تنہا بھی ٹہل رہا ہے تو اسے وحشت ہوگی؟ نہیں ہوگی. ارے نہر بھی ہے، باغ ہے، پھول ہے، پھلواری تمام چیزیں سب ہے، تب اسے وحشت نہیں ہوگی. لیکن اگر اسی کو جو ہے صحرا میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے، کوئی نہ ہو، تو اب جو ہے اسے وحشت ہوگی، وحشت ہوگی. تو قبر میں جب قبر میں ہوگا تو مولا علی نے فرمایا کہ گھبرانا نہیں، ہم قبر میں آئیں گے، اور اہل بیت جو ہے نور ہے، نور ہے، اور اس کی محبت جو ہے نورانی ہے. اور جب قبر میں محبت لے کر جائیں گے تو قبر جو ہے منور ہو جائے گا. ظلمات نور بات جو ہے بہت پر منور ہو جائے گا. ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جو قبر میں روشنی ہوگی، جو روشنی ہوگی، علماء موجود ہے، بہت دقیق بات ہے، قبر میں جو روشنی ہوگی وہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کچھ نماز چھوٹ گئی ہو، اولاد پڑھ دے یا پڑھوا دے، کچھ روزہ چھوٹ گیا ہو، اولاد جو ہے رکھ لے روزہ یا رکھوا دے، تو قبر میں جو روشنی ہوگی وہ جو ہے محبت اہل بیت ہے. یہ جو ہے محبت اہل بیت جو ہے ایک ایسا کوڈ نمبر ہے، سمجھ گیا، جیسے پیسہ وغیرہ بھیجیے تو بغیر کوڈ نمبر کے پیسہ نہیں جاتا، سمجھے آپ. تو بغیر جب تک جو ہے یہ محبت اہل بیت نہیں ہے، انسان جو ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے نا. سنتے ہیں نا پورے صراط سے گزرنا پڑے گا، مولا علی نے فرمایا نا کہ وہاں بھی ہم آئیں گے. پورے صراط جو ہے کیا کوئی سب گریج وریج ہے نا کہ انسان دنیا میں تمرین کر لے، ہے نا. سنتے رہتے ہیں نا بات سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، آگ سے زیادہ تیز. سنتے رہتے ہیں نا کہ یہی جو ہے ناممکن کی طرف اشارہ ہے، سمجھ گیا، ناممکن کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی اس طریقے سے جو ہے گزرنا پڑے گا. تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کہ ہم جو ہے ایسے موقع پہ آئیں گے، اور فرمایا کہ وہاں جو ہے عدالت برتی جائے گی. سمجھے آپ، جب حساب و کتاب ہوگا نا، جب اعمال جو ہے میزان پہ تولا جائے گا، تو فرمایا کہ وہاں جو ہے عدالت برتی جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے، اگر جو ہے یہ ہو کہ نماز پڑھ رہا تھا، اب نماز پڑھ رہا تھا، اور پھر جو ہے یہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن ذہن تمہارا کہاں تھا، یعنی جسم جو ہے تمہارا قبلہ کی طرف تھا، جسم تو قبلہ کی طرف تھا اور تمہارا ذہن جو ہے ادھر ادھر تھا. اب بتائیے کیا ہوگا، فکر کہیں اور تھی، صرف جو ہے جسم تھا، تو اب مسئلہ جو ہے پھنس جائے گا نا، ہے نا. لیکن اللہ صرف یہ دیکھ لے کہ نہیں میرا روڈ میں حیدری مسجد میں آئے تھے اور یہ نماز پڑھ رہے تھے، مصلی پہ کھڑے تھے، اگر صرف یہ دیکھے گا اللہ تو پھر جو ہے کیا ہے اس کے لیے نجات ہے نا. کہ مصلی تک آ گیا تھا، کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں آ گیا تھا، تو عدالت برتی جائے گی. اور جس کے دل میں جو ہے محبت ہوگی، تو اب معلوم ہے نا آپ کو، جو ایگزام دیا جاتا ہے تو بعض جو ہے جانچنے والے بڑے سختی کرتے ہیں، نمبر کم دیتے ہیں، اور بعض جو ہے دل کھول کر نمبر دیتے ہیں. ارے پڑھیے صلوات. بعض جو ہے وہ
پھر کھول کر نمبر دیتے ہیں نا، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے محبت اہل بیت ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نجات ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا جو جواز ہے، جواز جو عربی میں کرتے ہیں کہتے ہیں نا، وہ علی جواز جو ہے عربی میں جو باہر ممالک جاتے رہتے ہیں نا، پاسپورٹ کو کہتے ہیں نا، جواز پاسپورٹ ہے، بغیر اس کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو علی کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ جواز ہے۔ دیکھیے 5 ممالک اور 5 ملک سے دشمنی ہوتی ہے تو اب کوئی جاتا ہے تو بہت چھان بین ہوتی ہے، بڑا جو ہے چھان بین کیا جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ملک سے اگر دوسرے ملک سے دوستی ہو تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، سمجھے آپ؟ بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اگر محبت اہل بیت دل میں ہے، ارے پڑھیے صلوات محمد والے محمد، تو پھر جو ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے نا۔ اسی لیے جو ہے نا ہم علی علی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے جو ہے حلق سے نہیں اترتا، بعض لوگوں کے حلق سے نہیں اترتا ہے نا کہ یہ ہر وقت جو ہے علی علی کیوں کہتے ہیں۔ ارے جب علی علی کہتے ہیں اس دنیا میں، اس کو بھی تھوڑا مضبوط کر دیا ہے نا کہ ایک شخص تھا، ایک شخص تھا، ہر جتنا اس سے محبت کرے گا تو ذہن تو سواری رہے گا۔ تو وہ شخص جو ہے اس کے پاس بہت قیمتی اونٹ تھا، بہت قیمتی اونٹ، وہ مار دیا گیا، اس کے ذہن پہ سوار اونٹی تھا، مر گیا، مار دیا گیا، دفن کر دیا، ختم ہو گیا۔ تو ایک شخص آیا، منافق تھا، منافق تو معلوم ہی ہے نا، دو راستہ رکھتا ہے، جہاں مسئلہ پھنسے گا پیچھے ہٹ جائے گا۔ ہاں تو بہرحال وہ منافق تھا، اس نے کہا کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جو ہے مردہ کو زندہ کر دو، اتنے پریشان تھا مولا علی نے کہا یہ تو سلمان بھی کر دے، اور پریشان ہو گیا۔ ابھی تک تو یہی سوچ رہا تھا علی کیسے کر دے، کہا یہ تو سلمان بھی کر دے۔ جب وہ اور پریشان ہوا تو کہا ٹھیک ہے زندہ کر کے دکھائیے، اور جناب سلمان لے کر گئے، ابھی تازہ ہی قبر بنی تھی، لے کر گئے، اور جانے کے بعد جو ہے کہا کہ علی نے حکم دیا ہے، اور فوراً جو ہے وہ مردہ جو ہے قبر پھاڑ کر اٹھا، اب جیسے کھڑا ہوا تو پھر جو ہے دوڑتا ہوا بھاگا، قبرستان سے بھاگا ہے نا، دوڑتا ہوا ہے نا، اور یہ کہتا ہوا کہ آئینہ جمل، آئینہ جمل، اونٹ کہاں ہے، اونٹ کہاں ہے، کہتا ہوا بھاگا۔ تو وہ بھول گیا کہ زندہ مردہ وہ سب بھول گیا، کہا وہ سب جانے دیجیے، کہا پہلے یہ بتائیے کہ آئینہ جمل، آئینہ جمل، آئینہ اونٹ، آئینہ اونٹ، یہ کہہ کر کیوں بھاگا؟ کہا اصل بات جو ہے جب مرا تھا تو اس کے بعد جو ہے بہت قیمتی اونٹ تھا، اور دولت دنیا سے محبت کرتا تھا، تو جب اٹھا تو اٹھتے ساتھ جو ہے کہاں ہے اونٹ ہے، کہاں ہے اونٹ کہتا ہوا بھاگا، سمجھے آپ؟ اسی لیے ہم بھی یا علی کہتے ہیں جب قبر میں اٹھائے جائیں گے، صلوات محمد والے محمد پہ، قبر میں اٹھائے جائیں گے تو یا علی کہیں گے۔ تو مولا علی نے کہا ہے نا کہ گھبراؤ نہیں ہے، دیکھیں جس کے بعد جو ہے ولایت ہے، محبت اہل بیت ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے نجات ہے۔ بس ایسا ہو کہ ایسا کر لے کہ فوراً نکل جائے، ہوتا ہے نا۔ ابھی جو ہے ابھی محرم میں گئے نا، بعض پہلے سے ٹکٹ وکٹ کروائے تھے، آرام سے اے سی میں سو کر گئے، اب بعض جو جن کا نہیں ہوا تھا کیسے گئے وہی بہتر جانتے ہو گے نا، ادھر بیٹھ کر ادھر دھکا، ادھر اٹیچی، ادھر جو ہے یہ، ادھر موبائل، سونے کی جگہ نہیں، کہیں اخبار بچھا کر سو رہے ہیں، کہیں گمچھا بچھا کر سو رہے ہیں، دھکا کھا رہے ہیں، ادھر ادھر کرتے کراتے کیسے کیسے منزل پہ پہنچے ہیں۔ اسی لیے جو ہے اس دنیا میں جو ہے نیک عمل کر لیں تاکہ آسانی سے پڑھیے صلوات محمد والے، اس کے دل میں محبت ہے، علی کی جو محبت ہے، سب جنت میں جائیں گے، جھیلنے کے بعد جائیں گے، کیسے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ دنیا میں جو ہے اس طریقے سے زندگی گزارے۔ اسی لیے جو ہے مولا نے فرمایا کہ یہ دنیا دیکھو یہ چشمہ ہے، چشمہ آگاہ کیا، لیکن یہ چیز اور یاد رکھیے گا، یہ دنیا بری نہیں ہے۔ یہ بتایا مولا نے کہ یہ کیا ہے؟ چشمہ ہے، یعنی جو ہے ایک گھاٹ ہے نا، گھاٹ ہے تو جو گھاٹ ہوتا ہے تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں نا، آتے جاتے رہتے ہیں، پانی پی لے، جانور کو پھر آنا جانا اس طریقے سے رہتا ہے۔ جب اس طریقے سے رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہاں کا پانی جو ہے خراب ہو جاتا ہے، مٹمیلا ہو جاتا ہے نا، پھر اس قابل نہیں رہتا ہے کہ انسان جو ہے پانی پیے یا استعمال کرے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، تو فرمایا کہ دیکھیے دنیا کو جو ہے اللہ نے بنایا،
حکیم نے بنایا ہے کہ یہ دنیا بری نہیں ہے. متنبع کیا ہے کہ صرف دنیا کی محبت نہ ہو. صرف ابھی بات کہہ کے ابھی مضبوط نہیں ہوا نا. یہ دنیا بری نہیں ہے, اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے. دیکھیں اب مثال سے واضح کریں, جس طریقے سے کالج ہے, یونیورسٹی وغیرہ ہے اور مدرسہ وغیرہ ہے, تو اب جو ہے یہ بری چیز ہے, بری چیز نہیں ہے نا. کالج وغیرہ اچھی چیز ہے نا, بری چیز نہیں ہے. لیکن جو ہے اگر فیل ہو جائے, کامیابی نہ ہو, کامیاب نہ ہو, پڑھ نہ پائے, وہاں پڑھائی نہ ہو, کامیاب نہ ہو, تو اچھی چیز کہیں گے, تو کہیں گے نا. اگر پڑھ کے نکل جائے, کامیاب ہو جائے, سب پڑھ کے نکل رہے ہیں, کامیاب ہو رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ اچھا, برا نہیں کہیں گے. اسی طریقے سے دنیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کون ابو طالب بنتا ہے, کون ابو جہل بنتا ہے. اسی طریقے سے دنیا ہے. دیکھنا ہے کون خمینی بنتا ہے, کون شاہ بنتا ہے, کون خامنائی بنتا ہے, کون نتنیاہو بنتا ہے. صلوات محمد والے محمد. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. انسان چاہے تو دنیا جو ہے اپنے لیے بہترین بنا سکتا ہے نا. دیکھیں جیسے لکڑی ہے, لکڑی کا ٹکڑا وغیرہ ہو تو کیا ہے, پھینکا ہوا ہے, محترم ہے نہیں, لکڑی کا ٹکڑا ہے, لیکن اسی لکڑی کے ٹکڑے کو کاٹ کے ریحل بنا لیجیے, محمد والے ریحل بنا لیجیے, تو پھر جو ہے قابل احترام ہو جائے گا. یہ جو ہے دنیا ہے. تو مولا نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے دھوکہ ہے. یعنی اگر انسان جو ہے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لے تو پھر یہ دھوکہ ہے. دنیا اسی طریقے سے ہے, بس آؤ اور جاؤ. جیسے ابھی مجلس میں ہے, مجلس ختم ہو جائے گی, چلے جائیں گے, چلے جائیں گے نا. بس اسی طریقے سے دنیا ہے, اسی طرح دنیا ہے. آؤ اور جاؤ. ہم سے پہلے بھی لوگ آئے, چلے گئے, آج کل بھی لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی لوگ آئیں گے اور جاتے رہیں گے. تو یہ دنیا ہے, کہا دنیا جو ہے یہ دھوکہ ہے. اسی لیے مولا کائنات میں بھی نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے کہ دو چیزوں پہ بھروسہ نہ کرنا, غنی دولت پہ اور عافیت پہ. معلوم ہوا کہ آج صحت مند ہے, کل مریض ہو جائیں گے. آج جو ہے پیسہ ہے, دولت ہے, کل جو ہے غریب ہو جائیں گے. یہ دولت اور یہ جو ہے بیماری, صحت, سب یہ سب جو ہے آتی جاتی رہتی ہے, آتی جاتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ یہ دنیا اس طریقے سے ہے. تو بہرحال مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام زمانے میں مولا تھکے نہیں نا ہے. ہاں دیکھ سلوار پڑھیے. چاہنے والے دیکھیے دنیا کے سلسلے سے اعلیٰ بن زیاد حارثی مولا علی کے عاشق. اور مولا علی جب مسئلے سے گزرے ہیں تو مولا نے سوچا کہ جب یہاں آ گئے ہیں تو ان سے اعلیٰ بن زیاد حارثی سے ہم نے کہا ان سے مل لیتے. اب جو ہے امام جب ان کے پاس آئے, امام نے کیا دیکھا, وسیع گھر ہے, سمجھ گئے, گھر ہے, ہاؤس ہے, صحن ہے, سب تمام چیزیں یہاں کی طرح تھوڑی ہے, آج بیٹھن نہیں ہے, صحن ہے, ہاؤس ہے, تمام چیزیں ہیں. دیکھا مولا علی, جب دیکھا تو مولانا نے کہا اللہ کتنا بہتر ہوتا کہ یہاں کی بجائے ہے تو جنت میں گھر بناتے. انہوں نے سوال کیا کہ مولا مطلب کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ مولا نے کہا نہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن بس یہ ہو کہ جو دیگر جو ہے مومنین ہیں, یعنی ہم سے جو محبت کرتے ہیں, جو ہمارے چاہنے والے ہیں, وہ بھی استفادہ کریں. اگر یہ استفادہ کریں یہ مطلب نہیں اس کے نام کر دے, استفادہ کریں. مثلاً جو ہے علیہ السلام آ جائیے, سلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد پہ. جو ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم سے جو محبت کرتے ہیں, اگر جو ہے مجلس کرنا چاہے تو جگہ دے دو, دیگر چیز اگر کرنا چاہے
تو ان کے لیے اہتمام کر دو. جب یہ مولا علی نے کہا تو اعلیٰ بن زیاد کے ذہن میں آیا, اور انہی کے بھائی تھے, ان کا نام تھا عاصم. اچھا عاصم نام, حقیقی بھائی عاصم, لیکن وہ جو ہے دنیا سے الگ تھلگ, دنیا سے جو ہے کوئی مطلب نہیں, الگ تھلگ جو ہے, اور معمولی لباس پہنے اور معمولی کھانا سوکھی روٹی وغیرہ کھاتے تھے, الگ دنیا سے الگ تھلگ تھے. تو ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا ہمارا حقیقی بھائی ہے لیکن وہ دنیا سے الگ تھلگ ہے, دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو مولا نے کہا اسے بلاؤ. تو اب جو ہے عاصم کو بلایا گیا. مولا علی نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہارے اوپر جو ہے شیطان غالب ہو گیا ہے, یہ کیا کر رہے ہو, تم دنیا سے الگ تھلگ. اللہ نے منع کیا ہے محنت نہ کرو, صحیح نہ کرو, بیوی بچوں کا خیال نہ کرو, یا تمام بیوی بچوں سے الگ ہو کر یہ کیا راہبوں کی طرح جوگیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو. یہ جو بھی ہم اپنی طرف سے کہہ دیے پکڑ نہ لیجیے گا. پڑھیے صلوات محمد والے. رات تو وہی ہے نا, رات وہی ہے, جو بھی وہی ہے, راہبی کی طرح گزارتے ہیں نا. بات بہت دقیق ہے, ایسا نہیں, لیکن یہ ہے کہ بارہ اس طریقے سے کیا زندگی گزار رہے ہیں. تو کیا کہا مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں, ہم جو ہے آپ کی تقلید کر رہے ہیں, اس لیے کہ آپ بھی جو ہے سوکھی روٹی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھا رہے ہیں, آپ بھی معمولی لباس تو ہم بھی کھتر کا معمولی لباس پہنے. امام نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے امام ہیں, حجت خدا ہے, ہماری جو ہے نظر ہر ایک پہ ہوگی, رعایت پہ نظر ہوگی. ایسا نہ ہو کہ ہم اچھا کھانا کھا لیں اور کوئی بھوکا رہ جائے, ہم اچھا لباس پہن لیں اور کسی کے پاس لباس نہ ہو. امام نے کہا کہ ہم جو ہے امام ہیں, ہماری نظر جو ہے رعایت پہ بھی ہے. تو اس سے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام کو بھی ہے نا اچھا کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جو ہے اچھا کھائے, اچھا پہنے, ہے نا, تو پھر امام کو بھی کوئی مذائقہ نہیں. پڑھ دیجیے ایک صلوات. معلوم یہ ہوا کہ امام نے بتایا اس طریقے سے زندگی نہ گزارو, یہ الگ تھلگ کے گوشے میں بیٹھ جاؤ, راہبانہ زندگی یہ جو ہے اسلام پسند نہیں کرتا. یعنی صحیح کرو, محنت کرو. اچھا بات آ گئی تو صاحب بن سبحان کا بھی یہاں ان کے یہاں بھی گئے مولا علی عیادت کے لیے, بیمار سے گئے, مولا نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا. ارے سوچئے جب امام میں وقت آ جائے گھر پہ تو کتنی خوشی ہوگی, امام آگے کتنے خوش ہوئے. لیکن جو ہے جب جانے لگے تو امام نے جو ہے ان سے بھی کہا, کتنے بڑے عجیب تھے سبھی صحاب, اتنے بڑے عجیب تھے, خطیب تھے. اب اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ خود جو ہے امام بیٹھے ہیں اور ان سے کہہ رہے کچھ سنائیے, یہ بہت دقیق بات کہہ دی ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے جو ہے عجیب و خطیب دقیق تھے. انہی کے بارے میں ہے نا جو مبارکباد دیا تھا, لیکن علی کو نہیں دیا تھا نا خلافت کا جو مبارکباد دیا. یہی ہے جو کہا تھا نا کہ مولا علی ہے آپ کو مبارکباد نہیں دے, سن رہے ہیں, کہا کہ ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے, آپ خلیفہ ہو, آپ کو نہیں دیں گے, خلافت تو دیں گے, آپ کو نہیں دیں گے. جس طریقے سے یہ سب جو ہے لباس وغیرہ کیا ہے مولوی کے لیے زینت ہے نا, ہو سکتا ہے کوئی مولوی ایسا کہ وہ لباس کے لیے زینت بن جائے. ارے بہت دقیق بات کہہ دی ہے نا, ایسا ہو لباس کے لیے زینت بن جائے. عورتوں کے لیے زیور زینت ہے نا, ہو سکتا ہے کوئی عورت ایسی ہو کہ وہ جو ہے زیور کے لیے زینت بن جائے. تو مختصر کر کے یہ انہوں نے جو ہے خلافت کو مبارکباد دیا, کہا مولا آپ خلافت کے محتاج نہیں تھے, خلافت آپ کی محتاج تھی, ہے نا. خلافت نے آپ کو بلندی نہیں دیا, بلکہ جو ہے کیا ہوا خلافت جو ہے بلند ہو گئی ہے. یہ محتاج تھی بہرحال, خلافت اونچا نہیں, ایسا نہیں خلافت کی وجہ سے آپ اونچے ہو گئے ہیں, بلکہ آپ کی وجہ سے خلافت اونچی ہو گئی. تو بہرحال مختصر یہ کہ جب امام گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور جب جانے لگے تو امام نے کہا سبحان, دیکھو اب لوگوں کو فخر نہ کرنا. مثلاً امام ہمارے پاس آئے تھے, تب جو ہے انہوں نے کہا کہ مولا اچھا دنیا میں نہیں تو آخرت میں کر سکتے ہیں. مولا نے کہا ہاں آخرت میں
کر سکتے ہو, سمجھ گئے نا. تو معلوم یہ ہوا کوئی کام کرے تو فخر نہ کرے, یہ نہ کہے ہم 4 کو مسلمان بنا دیے, ہے نا, ہم نے جو ہے یہ کام کر دیا, ہم نے جو ہے یہ نیک کام کر دیا, یہ مدرسہ بنا دیا, فلاں بنا دیا. نہیں, یہ سب جو ہے آخرت کے لیے, آخرت کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک یہ تھے. اچھا بات آ گئی تو رمیلا بھی ہے, ان کی بھی عیادت کے لیے گئے, ان کے بھی جب عیادت کے لیے بہرحال کیے, جب آئے ملے خود, علاج دے بخار ہو گیا تھا, بخار کا عالم تھا, تب کا عالم تھا. انہوں نے ارادہ کر لیا, منت مان لیا کہ آج جو ہے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, لہٰذا غسل کر لیں, جب جسم میں پانی ڈالیں گے تو گرمی وغیرہ کم ہو جائے گی, بخار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو بہرحال اس ارادے سے غسل کیا آئے, لیکن جو ہے بہرحال بخار تھا, سستی تو رہے گی نا, سستی تھی. نماز پڑھنے کے بعد اب جو جانے لگے تو مولا نے دیکھا تو رمیلا سوال کیا کہ خیریت تو ہے؟ کہاں مولا خیریت ہے, بخار تھا, ہم نے جو ہے ارادہ کر لیا کہ غسل کر کے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے, بیمار تھے. مولا نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہمارا چاہنے والا بیمار ہوتا ہے, جب وہ دعا کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اپنے رشتے داروں کے لیے کہا ہو. تو کہا مولا جو بیمار ہوتا ہے, جو بھی بیمار ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے, آمین کہتے ہیں. امام نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے, چاہے مغرب میں ہو چاہے مشرق میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, اگر بیمار ہوتا ہے دعا کرتا ہے تو آمین کہتے ہیں, اور اگر دعا نہیں کرتا تو ہم خود اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب وہ الگ مسئلہ ہے, چھٹے امام دیگر معصومین سے جو روایت ہے نا کہ بیمار ہوتا ہے تو کچھ جو ہے آزمائش ہوتی ہے کہ پروردگار جو ہے وہ امتحان لیتا ہے, پروردگار جو ہے امتحان لیتا ہے, آزمائش ہوتی ہے. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے, کفارہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر روایت میں ایک پروردگار جو ہے وہ امتحان لیتا ہے. تو عزیزان محترم, معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے دنیا ہے, اور دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا مولا نے, بتایا کہ یہ دنیا کیا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری جب آ کے بیٹھے, بہت جو ہے افسردہ تھے. دیکھا مولا نے تو پوچھا کہ جابر کیا وجہ ہے, اتنا پریشان ہو, دنیا کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ ہاں 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 ایسی بات ہو, دنیا کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو مولا نے حقیقت کو واضح کر دیا, بڑا مختصر جملے میں اس کو واضح کر دیں. کہا کہ جس کے لیے تم افسوس کر رہے ہو, دیکھ لو اس کی حقیقت کیا ہے. کہا کھانے میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ شہد ہے. کہا شہد ہے, لیکن دیکھ لو یہ جو ہے مکھی کے لباب کا ہے, جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کھانے کی چیز. پہننے میں سب سے بہترین لباس ریشمی لباس ہے. کہا یہ بھی دیکھ لو, ہے نا, یہ جو ہے پرندے کا ہے نا لباب ہے. بہرحال یہ اس کی بھی حقیقت دیکھ لو. اس کے بعد جو ضروری ہے پانی ہے. امام نے کہا پانی بھی دیکھ لو, سب جو بہتے رہتے ہیں نہر میں, یہ تمام چیزیں. اس کے بعد جو انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے, کہا وہ خوشبو ہے, اور خوشبو بھی جو ہے ایک جانور کا ہے, گندگی ہے, میل ہے, گندگی ہے. تو امام نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس کے بعد جو تمام چیزیں ہیں, بہرحال کچھ کراہت چیز ہے, انسان جو ہے اس طریقے سے دوسرے کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. تمام چیزوں کو مولا علی نے واضح کیا اور بتایا کہ دیکھ لو یہ جو ہے دنیا کی حقیقت ہے. تو عزیزان محترم, جو بھی اس دنیا سے معصومین علیہ السلام محبت کے ساتھ جاتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے کامیاب ہوتا ہے, وہ انسان جو ہے سعادت مند ہوتا ہے, وہ انسان جو ہے سرفراز ہوتا ہے. الگ مسئلہ ہے کہ یہاں نہ معلوم ہو, لیکن جو ہے مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا نا تب معلوم ہوگا کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس تھی ہے. محبت اہل بیت کتنی بڑی نعمت تھی ہے. یہی جو ہے اگر جو ہے محبت کر رہا ہے تو یہی خیر ہے, اور اگر جو ہے محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے, پھر برائی کر ہے. اس کے بھی واضح کر دے تھوڑا سا. ایک شخص جو ہے آپس میں مشورہ کیے, کہا کہ دیکھو ایسے وقت مولا علی سے سوال کیا جائے کہ جب نماز کا اول وقت ہو, تو ایسا سوال کیا جائے کہ وہ جو ہے جواب دے تو اول وقت نکل جائے.
और बोले वक्त निकल जाए, सोचा कि निकल जाएगा, हमें मौका मिल जाएगा। तो कहा कि ऐसा सवाल किया जाए बाहर आ, उसको मौके पे क्या बाहर आ ये रखता मशवरा करके इंतजार कर रहा था। कहा ऐसा सवाल करेगी, जवाब देते देते जो है वक्त निकल जाएगा। जैसे ही मौला खैनात मस्जिद में पहुंचे, नमाज का वक्त हो गया, उसने कहा कि अच्छा मौला ये बता दिए, एक सवाल है। इमाम ने कहा क्या सवाल है? कहा कि ये बताइए कि खैर क्या है और बुराई क्या। अब सोचा कि खैर है तो बोलेंगे सब खैर नेक है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, दाढ़ी रखना, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करना और तमाम चीजें जो है ना वो बयान करेंगे, सच बोलना, ये सब खैर है, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये सब जो है एक एक करके बताएंगे। फिर कहेंगे ये बुराई है, झूठ बोलना बुराई है, गीबत करना बुराई है, तो ये जो है बुराई है, मुम्मिन को अज़ियत पहुंचाना बुराई है, दिल में बुग़्ज़ और हसद और कीना रखना ये बुराई है ना। एक एक चीज गिनाएंगे, पड़ोसियों को अज़ियत पहुंचाना ये बुराई है। कहा कि इस तरीके से एक एक करके गिनाएंगे तो बोले वक्त निकल जाएगा। अब ये सोचकर उसने सवाल किया, कहा ये बताइए कि नेकी क्या है, बुराई क्या है, खैर क्या है और बदी क्या है। तो इमाम ने फरमाया कि हमसे मोहब्बत करना नेकी है, हमारी दुश्मनी बुराई है। सरवार मोहम्मद वाले जो है दुश्मनी है ना, ये बुराई है ना। तो ऐसे अफराद आकर मौला कायनात से सवाल कर। अच्छा एक सवाल और याद आ गया, देखिए एक मुनाफिक जो है इसी तरीके से सोच कर चला कि चलो ऐसा करते हैं कि जो भी जवाब देंगे हम जो है उसके बरक्स कर देंगे। ये बहुत तकलीफ बात है मसला, उसके जो है बरक्स कर देंगे। तो दो अफराद ने मशवरा किया, कहा कि चलो ये सेब लेकर चलते, सेब है ना, आज सेब लेकर चलते, छठे इमाम से सवाल करें, कहेंगे ये बताइए कि हमारा ये रिस्क है इस वक्त की नहीं। कहा कि अगर कहेंगे रिस्क नहीं है तो खाना शुरू कर देंगे। अगर जो है कहेंगे नहीं है तुम्हारा रिस्क तो खाना शुरू कर देंगे, तो कहेंगे है तो ठीक है ना, चलो पूछते हैं। जाहिर सी बात है ये सोच कर आए, अब आ गए छठे इमाम के पास, और आने के बाद जो है अब इमाम से सवाल किया, कहा मौला ये बताइए ये जो सेब है हमारा रिस्क है या नहीं। ये तो सोचा था अभी कहेंगे कि नहीं है तो खाना शुरू करेंगे, है तो फेंक देंगे। तो इमाम ने कहा कि अगर हलक में अटक जाए तो रिस्क नहीं है, अगर उतर जाए तो रिस्क। अरे पढ़िए सलवात। अटक गया हलक में तो रिस्क नहीं है, अटक गया तो तुम्हारा रिस्क। अब क्या करें, अब क्या करें। तो जाहिर सी बात है देखिए ऐसे बहरहाल ये मौत जो अम्र यकीनी है, इस मरहले से हर एक को गुजरना है और इसके आगे हर एक ने अपने घुटने को टेक दिया है, चाहे कितना बड़ा दानिशमंद क्यों ना हो, कितना बड़ा शुजा क्यों ना हो, सामने जो है इस मौत के आगे अपने घुटने को टेक दिया है। लेकिन जो है ये मालूम नहीं कि मौत कब आ जाए। मौला ने फरमाया कि अगर जो है मालूम हो जाए मौत कब आ जाए कब आएगी तो फिर जो है में इंसान जो है सुस्ती करेगा, सुस्त हो जाएगा। मालूम है 90 साल में मरेंगे और ये हुआ कि 40 साल के हैं, कहेगा अभी बहुत टाइम है, अभी जल्दी क्या। देखते ना बच्चे जो एग्जाम देते मालूम है 3 घंटा है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, और मालूम ये हो जाए कि नहीं अगले साल जो है मई में होगा, मतलब जो आएगा मई में होगा, तो कहेंगे अभी बहुत टाइम, बाद में तैयारी कर लेंगे, है ना, बाद में तैयारी कर लेंगे। तो मालूम ये हुआ कि कब आएगी मौत इंसान को जो है ये मालूम नहीं है। इसीलिए जो है खुद पैगंबर अकरम ने भी फरमाया कि देखो तुम जो है तमाम चीजें, ऐसा कहा था रसूल इस्लाम ने, तुम लोगों को क्या हो गया है। लोगों ने सवाल किया मासा या रसूल अल्लाह, क्या कहने कहा, फरमाया था कि सब जो है माल और दौलत जो है, देखिए माल और जमा करना ये हराम नहीं है, ऐसा नहीं है, कहा सब जमा कर लिया है, मसलन जो है सन 32 तक जमा कर लिया है, ये 26 चल रहा है, मालूम है 26 भी मुकम्मल कर पाओगे कि नहीं, कि हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, बताया कि 26 भी देख पूरा मुकम्मल कर पाओगे या नहीं, और सन जो है 32-35 तक जो है जमा कर लिया है।
کم ہی بول رہے ہیں. ارے پیسے جمع کر لیا. تو اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ جو کھانا کھا رہے ہو، جو لقمہ کھا رہے ہو، وہی لقمہ اٹک جائے وہی موت کا سبب بن جائے، موت کا سبب بن جائے. تو معلوم نہیں کہ انسان کو موت کب آ جائے گی. اسی لیے فرمایا کہ موت کو جو ہے یاد رکھتے ہیں. موت تو ایک بار آئے گی نا. سنیے پھر تک جملہ آخری جملہ. موت جو ہے ایک بار آئے گی. اور مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ 8 جگہ ہم آئیں گے. بات جو ہے 7 ہے لیکن ہم جو دیکھ کر آئے ہیں وہ 8 کا تحقیق. 8 جگہ پہ ہم آئیں گے. مولا نے فرمایا آپ کی مرتے وقت اور قبر میں اور میزان پہ اور صراط پہ ہر جگہ جو ہے ہم آئیں گے. تو 8 موقع پہ مولا نے فرمایا کہ ہم آئیں گے. اور موت جو ہے ایک بار آئے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ دل میں موت کو ایک بار یاد کرے، بار بار علی علی کرے، بار بار علی علی. آپ ہم جو ہے یہ امر یقینی ہے اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو ہاں عزیزان محترم، یہی جو ہے یہی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہمارے محرومین ہوتے ہیں، جن کے دل میں ولایت اہل بیت ہوتا ہے، ان کا جو ہے نام اعمال پروندہ جو ہے باہر رہتا ہے، کھلا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا. اور ظاہر سی بات ہے ایک معلومات اور اشارے سوال کی مجلس ہے، مجلس ہے. اور جو ہے بچیاں جو ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن جب معلومات دنیا سے گئی لوگ بچے کو گلے سے لگا کر دلاسا دے رہے تھے. لیکن بات نہیں ہے، لیکن جناب سکینہ کے کان سے گوشوارے سنے جا رہے تھے، تماشے لگائے گئے. کیا ہزاروں مرغا کی بچیاں ہیں تو وہاں جب دنیا سے گئی سب غصہ دے رہے تھے، غصہ دے رہے تھے، سینے سے لگا رہے تھے، لیکن کسی نے سب سے زیادہ تو نہیں سنا. لیکن بھارت بھروایا میں کے سر سے زیادہ سکینہ آ رہی تھی. سکینہ یقین ہو گئی کہ آپ گلے لگائے جا رہے تھے. نشے میں پہنچ کر بابا کو لاش میں لکھی ہوئی بیان کر رہی ہے، بابا آپ نے دکانوں میں دشوارے پہنائے تھے، ظالم کو چھین لیے، پہلے میں آگ لگا دی گئی، تماشے لگائے گئے. کیا ہو گیا؟ اور جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچا تو سب عورتیں جو ہے یہ معلوم تھا کہ خارجیوں نے خروج کیا ہے، تماشا دیکھنے کے لیے تمام عورتیں جمع ہو گئی. اور اس وقت جو ہے کوفے کی چھت نیچے تھی، تمام عورتیں جو ہے جمع ہے. اور جب لوٹا ہوا قافلہ پہنچا تو کوئی صدقے کا کھجور پھینک رہا ہے. اب جو ہے وہاں پہ جب قافلہ پہنچا تو یہ مومنہ دیکھ رہی. کچھ لوگوں نے اس مومنہ سے کہا کہ چلو خارجیوں نے خروج کیا ہے، قافلہ آیا ہے، چلو تماشا دیکھ لو. اس مومنہ نے کہا کہ نہیں، ہماری شہزادی نے منع کیا ہے، کوئی ایسا قافلہ ہو تو تم تماشا نہ دیکھنا. لیکن اصرار کیا کہ باہر وہ بلندی پہ آئے تو جناب سکینہ کی نظر تو کیا دیکھا کہ جناب سکینہ جو ہے پیاس سے تڑپ رہی، التش کی آوازیں بلند ہو رہی. تو فوراً جو ہے اس مومنہ نے حکم دیا، اپنی کلی سے کہا پانی لے کر آب و تاب لے کر آئی. اور وہ مومنہ شہزادی زینب کے پاس گئی اور آنے کے بعد کہا کہ بیوی یہ بچی پیاسی ہے، اسے جو ہے پانی پلا دیجیے. جب یہ کہا تو جناب زینب نے سوال کیا کہ اے مومنہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. کہا کہ ہاں. دیکھیں شہزادی یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ہمیں مجبور نہ سمجھنا، قیدی نہ سمجھنا، ابھی بھی ہمارے پاس اختیار ہے. کہا کہ ہاں یہ دعا کر دیجیے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے، ہماری بچیاں یتیم اور اسیر نہ ہو. جناب سکینہ نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے دعا کی کہ پروردگار ہماری یتیمی کا واسطہ
اس کے بچے جو ہے اس طریقے سے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ پھر سوال کیا کوئی اور خواجہ؟ کہاں ایک خواجہ تھا اور کہا کیا؟ کہا کہ زمانہ ہوا شہزادی زینب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو دعا کر دیجئے کہ مدینے جانا نصیب ہو۔ تو سوال کہ مدینے جا کر کیا کروں؟ کیا آپ حسین سے ملیں گے، شہزادی زینب سے ملیں گے؟ تو ایک مرتبہ شہزادی نے عائشہ سے کہا کہ اگر تم زینب کو یہاں دیکھو گی تو پہچان جاؤ گی، اتنا سنا تھا تڑپ گئی ہے نا۔ کیا آپ ایسا کیسے کہہ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، آہستہ سے کہا ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں، دیکھ یہ زینب ہے۔ ام حبیبہ تڑپ گئی، اے بی بی آقا حسین کہا ہے، عباس کا اشارہ کیا، اے ام حبیبہ میرا ماجا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بس آخری فکرہ یہ قافلہ ہے، یہاں تک کہ ایک آواز آئی السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ سید سجاد نے مڑ کر دیکھا، کہا یہاں کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ امام نے سوال کیا، کون؟ اس لیے کہ امام کے ہاتھوں میں ہتھڑی، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار ذوق ہے۔ جب سلام کیا تو امام نے سوال کیا کون؟ تو کہا زید بن ارقم۔ مولا پہچانا نہیں؟ ہم آپ کے نانا کے صحابی ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا مولا ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا ہاتھوں میں ہتھڑی، پاؤں میں بیڑیاں۔ کہا ہاں زید نہ پوچھو، میرا بابا مارا گیا، علی اکبر مارے گئے، تب سے ہے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ زید بن ارقم نے غور سے دیکھا، بس آخری فکرہ غور سے دیکھا، سب سر جو ہے ان لوگوں کے نیزہ پہ بلند تھا۔ ایک مرتبہ سوال کیا زید نے چچے امام سے سوال کیا، یہ بتائیے یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے۔ پھر اشارہ کیا، پھر پوچھا مولا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ علی اکبر کا سر ہے۔ پھر کہا مولا یہ چھوٹا سر کس کا ہے؟ کہا یہ میرے بھائی ابی اصغر کا سر ہے۔ پھر آخری فکرہ پھر سوال کیا مولا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ قاسم کا سر ہے۔ جب ایک ایک سر کو سوال کیا امام نے بتایا تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، کہا مولا یہ بتائیے کیا عباس نے وفا نہیں کیا؟ امام تڑپ گئے، کہا تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا مولا ہر ایک کا سر تم کے نیزہ پہ بلند ہے لیکن عباس کا سر نظر نہیں آتا۔ امام نے کہا تم نے میرے جگر کو چاک کر دیا، ارے میرا چچا عباس اتنا غیرت مند تھا، ارے جب سب لوگ کے نیزہ پہ بلند ہوتا ہے اہل حرام بے مقلوب چاہتا اشارہ کیا، وہ دے گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس۔ پروردگار اس مختصر اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان آ رہی کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج وزارت کے مشتاق نے حج وزارت کی طرف سے عنایت فرما، پروردگار جو مرحومین عالم باطن کی عذاب قبر میں مبتلا انہیں جنت نصیب فرما، پروردگار ساتھ سوال کی خانوات تو سب نے جو ہے عنایت فرما، مرحوم کی مغفرت فرما، عنایت فرما، پروردگار کے مریض میں شفا حاضر فرما، پروردگار وقت امام زمان فرما، فرما ربنا تقبل منا ایک بات رحمتی بات پڑھ کر مرحومہ شمشاد بیگم بنت منا مرزا کے روح کو حساب فرما
آئے زینب آویلا آئے زینب آویلا آئے زینب آئے زینب آویلا آئے زینب آویلا آئے زینب آویلا آئے زینب آویلا میرے صغیر کا جھولا جڑ گیا جھولا جڑ گیا میں تیرے نصیب ہوں مجھے آئی نہیں سزا شریر نہیں ہے جس کو میں پانی دے سکتی شریر کو میں پانی دے سکتی شریر نہیں ہے جس کو میں دے سکتی شریر تمام اپنی جمہور بلانے کی جمہور بلانے کی اپنی جمہور بلانے کی شیر میں بھی کس کے گلے کو ہرا دیا وقت میں نہایا میرا لال وقت میں وقت میں نہایا میرا لال میں اتار دوں نیا سر نہیں نیا سب کے منور
حسین تیرا میری گود میں رہ گئے چلا گیا یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ یا سیدہ یا سکینہ یا سیدہ سکینہ یا خلاص محمد صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مہین مومنات کے ہم لوگ شکر گزار خانوار شمشاد ان شاء اللہ کہ آپ لوگ تشریف لے آئے. اب سبھی حضرات مومنات جو ہے نظر کر کے جائیں ان شاء اللہ
Thank you.